السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سرفراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام کھری بات سرفراز ساگر کے ساتھ۔ ناظرین، کراچی شہر کے اندر جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ڈمپر مافیا اور ٹینکر مافیا نے لاتعداد نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہو جاتے ہیں اور ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اتنا بڑا مافیا ہے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھنے والا اس شہر کے اندر تھا اور ہے تو وہی ایک شخص جس کا نام ہے آفاق احمد، مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد، جنہوں نے ڈمپر مافیا اور ٹینکر مافیا کے خلاف آواز بلند کی اور کراچی شہر کے نوجوانوں کی ہلاکتوں پر احتجاج کیا اور کراچی شہر میں اپنے کارکنوں کو انہوں نے باور کرایا۔ اس سے پہلے حکومت سندھ کو انہوں نے پابند کیا اور ان سے درخواست کی، اپیل کی کہ خدارا یہ ڈمپر مافیا اور ٹینکر مافیا جو نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، خواتین کو کچل رہے ہیں، جان سے مار رہے ہیں، ان کو لگام دی جائے۔ لیکن سندھ حکومت نے ابھی تک اس طرح کی کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جس سے یہ ڈمپر مافیا ہوش کے ناخن لیں۔ مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے اس شہر کے اندر اگر کسی مافیا کے خلاف اگر کوئی شخص آواز اٹھاتا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کراچی شہر کے نوجوانوں کو قتل عام نہ ہونا چاہیے، قتل عام بند ہونا چاہیے، ناجائز لوگوں کو ہلاکت کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، ٹائروں کے نیچے لے کر آ رہے ہیں، بڑے بڑے ہیوی ٹرانسپورٹ جو ہے کراچی کے اندر چلائی جا رہی ہے، تو یہ بہت بڑا ایک جرم ہے۔ لیکن اس جرم کے خلاف اگر کوئی شخص آواز اٹھاتا ہے تو اس شخص کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، اس شخص کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے کراچی کے شہریوں کی آواز اٹھائی تھی، کراچی کی شہریوں کے حقوق کی آواز اٹھائی تھی، کراچی کے شہریوں کے خون کی لیے اس نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ خون نہ ہونا چاہیے۔ لیکن ڈمپر مافیا اتنا بے لگام گھوڑا ہے اور اس کے تانے بانے بہت ہائی فائی ہیں اور بہت اوپر تک جاتے ہیں۔ اس کے اندر سندھ حکومت، خاص طور پر سندھ حکومت اور سندھ حکومت کے جو ذمہ داران ہیں ان سے اس کے تانے بانے ملتے ہیں۔ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کو اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے کراچی کے نوجوانوں کے لیے آواز اٹھائی۔ کراچی کے نوجوانوں کو جو ڈمپر مافیا اور یہ دہشت گرد ٹولہ ان کو ہلاک کر رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اگر اس کے خلاف آواز اٹھانا جرم ہے تو میں کہتا ہوں کراچی کا ہر شہری ان کے خلاف آواز اٹھائے گا اور اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ بے لگام ڈرائیور جن کے پاس نہ تو لائسنس ہے اور نہ ہی ان کو کوئی اتنی خاص ڈرائیونگ کا تجربہ ہے، ہیوی ڈرائیونگ کا لائسنس جو ہے وہ کب بنتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم لائسنس برانچ کی بات کریں تو لائسنس برانچ کے اندر بھی جس طریقے سے بے ایمانی اور یوں سمجھ لیں کہ لائسنس برانچ میں رشوت کا بازار ایک گرم ہے، وہ لائسنس تو بہت آسانی سے دے دیتے ہیں۔ اب 20 سال کا ایک نوجوان جو ہے وہ ٹینکر چلا رہا ہے، یعنی کہ ڈمپر چلا رہا ہے، جو 18 ویلر جو ہائی وے پر جاتا ہے، جو یہاں سے نکلتا ہے وہ ہائی وے پہ جاتا ہے، اس کو لائسنس ایشو ہو گیا 20 سال کی عمر میں، جبکہ 18 سال کی ایج کے اندر لائسنس، پہلا لائسنس لرننگ لائسنس ایشو کیا جاتا ہے۔ اس کے 5 سال کے بعد LTV لائسنس جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور اس کے 10 سال کے بعد ہیوی لائسنس، رولز کے مطابق ہیوی لائسنس 10 سال کے بعد، یعنی کہ 10 اور 5 15 اور 2 17 سال کا یہ پیریڈ ہوتا ہے اور 17 سال کے پیریڈ کے اندر ہیوی لائسنس ان کو دیا جاتا ہے۔ مگر افسوس یہاں 20 سال کے نوجوان لائسنس دے دیا جاتا ہے، جب وہ گاڑی چلاتا ہے
جب وہ ڈمپر چلاتا ہے روڈ پر آتا ہے، جب وہ ڈمپر چلا کے روڈ پر آتا ہے تو اس کو نظر نہیں آتا کہ پیچھے میرے کوئی موٹر سائیکل سوار ہیں یا آگے میری کوئی موٹر سائیکل سوار ہے یا سائڈوں میں میرے کوئی موٹر سائیکل سوار ہے، تو وہ اس کو وہ چیز نظر نہیں آتی، کیونکہ جو ڈمپر ہوتا ہے اس کی جو سیٹ جو ہوتی ہے کافی اونچی ہوتی ہے، تو وہ شیشے کے اوپر جب وہ آگے کی جو اسکرین ہوتی ہے، فرسٹ اسکرین جو ہوتی ہے ونڈو، وہ جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کافی اونچائی پر ہوتا ہے، تو وہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ دائیں بائیں آگے پیچھے کون ہے میرے، اور اتنی اسپیڈ سے، اور پھر اسپیڈ تو لازمی سی باتیں بڑھے گی جب نشہ کر کے شرابیں پی کے اور دیگر منشیات کا استعمال کر کے وہ ڈرائیور گاڑی چلائیں گے تو حادثات تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ کراچی شہر کو یہ ڈمپر مافیا نے شاید لاوارث سمجھا تھا، شاید انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ کراچی شہر کے نوجوانوں کو ہم ہلاک کرتے رہیں گے، ہلاکتیں ان کی ہوتی رہیں گی، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہمارے خلاف بولنے والا نہیں ہوگا۔ اگر ان کے خلاف کوئی بولنے والا ماجد قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد اگر وہ روڈ پر آئے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب اگر کسی بھی نوجوان کو ڈمپر مافیا، ٹینکر مافیا نے کچلا، اس کو مارا، ہلاک کیا، تو میرے کارکنان آزاد ہیں کہ وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جو ان کے ساتھ ہونا چاہیے، جبکہ اعلان اپنی جگہ بالکل بچا کیا انہوں نے، اور کیونکہ ان کا رائٹ بنتا ہے، کیونکہ وہ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین ہیں اور مہاجروں کے ایک نامور لیڈر ہیں اور ایک اچھے انسان بھی ہیں۔ جب انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا تو کارکنوں نے کوئی یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ ڈمپر مافیا نے ایکسیڈنٹ کیا تو اس کو جو ڈرائیور کو مار دیا یا جلا دیا، اس طریقے سے کبھی پہلے کبھی ہوا کرتا تھا کہ کہیں حادثہ ہوتا تھا تو وہاں ڈرائیور کو بھی مار دیتے تھے اور ڈمپر کو بھی جلا دیتے تھے۔ ابھی صرف انہوں نے ڈمپر کو، لوگوں نے، عوام نے، کارکنان کی تعداد تو کم تھی لیکن عوام کی تعداد زیادہ تھی، عوام نے جو ہے وہ ڈمپر، 2-4 ڈمپر جلا دیے۔ وہ ڈمپر جل جاتے ہیں، جب جل جاتے ہیں اس کے بعد پولیس آتی ہے، پھر ٹریفک پولیس آتی ہے، پھر انتظامیہ آتی ہے، اور وہ ڈرائیور کی مدعیت کے اندر ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں۔ کورنگی تھانے میں، عوامی کالونی تھانے میں جب ایف آئی آر ہوتی ہے چیئرمین ماجد قومی موومنٹ آفاق احمد کے خلاف، تو ان پر یہ جرم لگایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے ڈمپر جلایا ہے، جبکہ وہ تو اپنے گھر پہ تھے یا اپنے آفس میں تھے، دنیا کو بتایا یہ ہوا کیا ہے، کس طریقے سے جو ہے یہ کام ہو رہا ہے۔ ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں، شارٹ بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور پھر ہم مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کی گرفتاری سے رہائی تک کیا کیا معاملات ہوئے اور کس طریقے سے ہوئے، یہ ہم ڈسکس کریں گے ایک شارٹ بریک۔ جب سے ملی ہے وائف بدلی ہے میری لائف، قسمت چمکی چم 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 چم۔ لیمن میکس لانگ بار، لیمن میکس لانگ بار، چکنائی پہ کرے وار، برتن چمکے چم 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 چم۔ ہزار لیموں کی پاور، اس میں مہینے کی چھٹی چم 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 چم۔ لیمن میکس لانگ بار، چلے پورے مہینے چم 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 چم۔ لیمن میکس لانگ بار، لیمن میکس لانگ بار، میرا بھی ہے اعتبار، رشتے بھی چمکے چم 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 چم۔ لیمن میکس لانگ بار، چم 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 چم۔ پروگرام میں ایک مرتبہ خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی ماجد قومی موومنٹ کے چیئرمین اور ڈمپر مافیا کا۔ ڈمپر مافیا بے لگام گھوڑا ہے جس سے لگام ڈالنا بے حد ہے۔ ہم اگر بات کرتے ہیں کہ یہ ڈمپر، یہ جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے، یہ کراچی کے شہروں میں کس طرح داخل ہوتی ہے۔ کراچی کے شہر کے اندر اس کا داخلہ ممنوع ہے۔ صرف گورنمنٹ نے بھی ابھی اعلان کیا ہے کہ جی 10 بجے تک سے پہلے جو ہے وہ کراچی شہر کے اندر ہیوی ٹرانسپورٹ، ہیوی ٹریفک نہیں چلائی جائے گی، کیونکہ یہ لوکل ایریا ہے اور یہاں پہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں زیادہ چلتی ہیں، کچھ نقصانات زیادہ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے بات کر کے شکیل محمد صاحب نے جو ہے وہ یہ اعلان کیا کہ یہ ٹریفک، ہیوی ٹریفک جو ہے وہ 10 بجے کے بعد چلائی جائے گی۔ 10 بجے کے بعد بھی اصولی طور پر نہیں ہے، اس کے ٹائمنگ تو اصل میں صحیح معنوں میں کہ 12 بجے کی،
کہ رات 12 بجے سے پہلے کراچی شہر کے اندر، اچھا ہم خالی کراچی کی ہم بات نہیں کرتے ہیں، کراچی سے ہٹ کے بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے ہر شہر کے اندر یہ رولز ہیں کہ ہیوی ٹریفک وہ ہائی وے پہ چلتی ہے، ہیوی ٹریفک ناگرن پہ چلتی ہے، ایکسپریس جس طرح کراچی ایکسپریس وے بنایا ہوا ہے اس پہ چلتی ہے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ اب ہم جتنے ڈمپر اور بڑے بڑے جو کنٹینر نکلتے ہیں وہ کراچی شہر کے علاقے کیماڑی سے جب وہ وہاں سے چلتے ہیں، کیماڑی سے چلتے ہیں تو وہ شیرشاہ برج سے اترتے ہیں اور شیرشاہ سے حبیب بینک کی طرف وہ روانہ ہو جاتے ہیں، حبیب بینک سے ناظم آباد، ناظم آباد سے لیاقت آباد اور لیاقت آباد سے سرابپور۔ جبکہ 2004 میں بلکہ اس سے پہلے ہی ناردرن بائی پاس جو ہے وہ بنا دیے گئے تھے، انڈر بائی پاس جب بنے، ناردرن بائی پاس جو بنے وہ بنا دیے گئے تھے 2004 میں۔ ان ناردرن بائی پاس کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنی ہیوی ٹریفک ہے، کتنی بھی ہیوی ٹریفک ہے، چاہے وہ کنٹینر ہوں، چاہے وہ ڈمپر ہوں، چاہے وہ واٹر ٹینکر ہوں اور چاہے وہ بڑی بڑی ہیوی بسیں ہوں، ان کے لیے یہ راستہ بنایا گیا تھا جو کیماڑی سے جب شیرشاہ اتر رہے ہیں تو شیرشاہ کے ساتھ ہی وہ اوپر جو ہے وہ برج چڑھ رہا ہے ناردرن بائی پاس کا، جو وہاں سے جب وہ گاڑی چڑھ رہی ہے اس پل کے اوپر تو وہ وہاں سے سیدھا سہراب روڈ کو کراس کر کے ہائی وے پر اتر رہا ہے۔ بہت اچھی سہولت دے دی تھی گورنمنٹ نے، بہت اچھی، کہ جی آسانی سے یہ آ جائیں اور آسانی سے۔ اچھا اس میں ان کو فائدہ کیا ہوتا تھا؟ ان کو فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ان کا ٹائم بہت بچتا تھا، ڈیزل بھی بچتا تھا کیونکہ رننگ تھی اور کوئی ٹریفک نہیں تھی اور سیدھی گاڑی جا رہی ہے اور سیدھی سراب روڈ سے آگے جا کے ہائی وے کو اتر رہی ہے۔ اس دوران وہاں کیماڑی سے اب ہم سپر ہائی وے تک لگائیں تو 3 چوکیاں جو ہیں وہ راستے کے اندر چنگی جسے ہم کہتے ہیں ناکا کہہ سکتے ہیں، چنگی کہتے ہیں، جو ہائی وے پر دیکھی ہوتی، وہ چنگیاں 3 چنگیاں آتی ہیں جو کہ 1500 روپے ایک چنگی اپنا ٹیکس جو ہے وہ وصول کر رہی ہے، یعنی کہ 4500 روپے مہینہ 4500 روپے فی ڈمپر وہ ٹیکس دے کے جا رہا ہے جب جا کے وہ سپر ہائی وے پر چڑھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد ہائی وے سارا نام۔ اب وہ کیماڑی سے نیچے اتر رہے ہیں، شیرشاہ آ رہے ہیں، شیرشاہ سے حبیب بینک، ناظم آباد اور یہ ایریا جو یہ عوامی ایریا ہے جہاں چھوٹی چھوٹی گاڑیاں چل رہی ہیں، ان روڈوں پر اگر وہ جا رہے ہیں تو ان روڈوں پر کیا سسٹم ہے، 200 300 ایک چوکی جو ہے ٹریفک کی وہ کھڑے ہوئے اور لے لینے بتا دیتا تھا، بہت وہاں سے لے کر سراب روڈ تک جاتے ہیں 2000 روپے وہ ٹینکر والے اور ڈمپر والے وہ راستے میں بانٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں، 2000 روپے، 2500 روپے کی ان کو بچت ہو رہی ہے یہاں آنے۔ وہ 2500 روپے کے چکر میں یہ انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں، تو 2500 روپے کمانے کے لیے یہ لوگوں کو کچل رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں اور حادثات ایسے حادثات ہو رہے ہیں، پوری فیملیاں جو ہیں وہ ان کے حادثے کا شکار ہو چکی ہیں، باپ بیٹی، میاں بیوی، بہن بھائی، بچے بائکوں پہ جا رہے ہیں، دنیا جاتی ہے بائکوں پہ اور یہ اندھے جو ہیں اندھے کنویں میں ان کو ڈال دیتے ہیں اور ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کروڑوں نہیں اربوں روپے کا پولیس جو ٹریفک پولیس ہے، ٹریفک پولیس اربوں روپے مہینہ کما رہی ہے، کیونکہ 2000 روپے بھی اگر ہم لیتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں ٹینکر، ڈمپر اور ہیوی ٹریفک چل رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو پر ڈے اگر ہم حساب اس کا کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اگر ہم نارملی حساب لگاتے ہیں تو کروڑوں روپے کا حساب بنتا ہے جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہیوی ٹریفک کے چلانے سے، وہاں ان کو آنے سے ٹریفک پولیس کو اور سندھ گورنمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ فائدہ نقصان میں تبدیل ہو رہا ہے کیونکہ لوگ مر رہے ہیں، ان کے فائدے سے لوگ مر رہے ہیں۔ اب ان کے خلاف کوئی بھی نہیں بولا۔ ایک کراچی نوجوان پارٹی کے سربراہ چیئرمین ہیں فیضان حسین، انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا تھا اور انہوں نے اس اسٹیپ کو اٹھا کر عوام میں یہ بات پھیلائی، لوگوں تک پہنچائی، ڈی آئی جی ٹریفک تک پہنچائی، سندھ گورنمنٹ تک انہوں نے پہنچائی، سیاسی لیڈروں تک انہوں نے پہنچائی کہ جی یہ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ غلط ہو رہا ہے۔
کافی حد تک ان کی بات کی سنوائی بھی ہوئی, اس پہ ایکشن بھی ہوا. مختلف ہمارے میڈیا چینلز کے اندر یہ خبریں بھی چلی کہ جی سندھ گورنمنٹ نے ایکشن لے لیا ہے اور سندھ گورنمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا وغیرہ وغیرہ, لیکن ایسا ہوا کچھ بھی نہیں. اس لڑکے نے تو یہ کوشش اچھی کی اور آج تک وہ بیچارہ کر رہا ہے, لیکن انہوں نے جو کوشش کی اس کوشش کو فالو اپ کرتے ہوئے مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے باضابطہ طور پر اعلان بھی کیا اور باضابطہ طور پر میدان میں بھی اترے اور اس ڈمپر مافیا کے خلاف کوئی سیاسی جماعت نہیں بولی, کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں بولی. ابھی ایک دو دن پہلے جماعت اسلامی نے ضرور یہ اعلان کیا ہے کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ہم احتجاج کریں گے, تو کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں اور عملی چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر لائیں گے اور بہت ساری انہوں نے باتیں کی, لیکن وہ ابھی تک اعلان کی حد تک ہے ایسا کچھ ہوا نہیں. لیکن مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے اعلان بھی کیا اور گرفتار بھی ہو گئے, ان کو گرفتار بھی کیا گیا. گرفتاری باقاعدہ طور پر جب ان کی گرفتاری ہوئی تو وہ پریس کانفرنس اپنے مرکز کلپٹن پہ جو ہے وہ وہاں کر رہے تھے. پریس کانفرنس کے دوران وہاں پولیس آ جاتی ہے, وہ پولیس کو بٹھا دیتے ہیں کہ بھائی مجھے کریں گے, اگر مجھے گرفتار کرنے آئے تو بیٹھ جاؤ, میں پریس کر رہا ہوں, اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے. پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور گرفتار کر کے ان کو نامعلوم مقام پر شفٹ کرتے ہیں. پوری میڈیا بھی ان کے پیچھے جاتی ہے کہ بھائی کہاں لے کر جا رہے ہیں, لیکن وہ ان کو پتہ نہیں چلتا. پھر کافی ٹائم کے بعد پتہ چلتا ہے کہ عوامی کالونی تھانے میں یا کورنگی میں تھانے کے اندر وہ ایف آئی آریں جو ہوئی ہیں ان کی, اس کے خلاف جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. پھر ان کو جیل کورٹ لے کے جاتے ہیں. جب کورٹ لے کے جاتے ہیں تو جب آئی او اس کا جو ہے وہ ریمانڈ مانگتا ہے تو جج حیرت سے پوچھتے کس چیز کا ریمانڈ مانگ رہا ہے, یہ تو گرفتار ہیں اور یہ تو لیڈر ہیں, انہوں نے تو قتل نہیں کیے, انہوں نے تو گاڑیاں نہیں چلائی, جنہوں نے گاڑیاں چلائی ہیں آپ ان کو گرفتار کرتے تو ریمانڈ سمجھ میں بھی آتا. جنہوں نے انتشار پھیلایا ہے یہ تو لیڈر ہے, انہوں نے تو کارکنوں کو کہا ہے خالی کہ جی آپ ٹرانسپورٹ کو روکیں, اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ٹرانسپورٹ کو آگ لگا دیں. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے چیئرمین آفاق احمد نے کہ آپ ٹرانسپورٹ کو روکیں اور ہیوی ٹرانسپورٹ کو شہر میں نہ داخل ہونے دیں, کیونکہ ٹریفک پولیس تو ان کو روک ہی نہیں رہی ہے. ٹریفک پولیس تو پیسے لیتی ہے, جیب میں ڈالتی ہے اور اپنے آپ کو سیدھا کر کے ان کو روانگی کا اشارہ کرتی ہے. تو کارکنوں نے کافی حد تک اس کو کنٹرول بھی کیا, جس کی بنیاد کی بنا کر سندھ گورنمنٹ نے جو ہے آفاق احمد کو گرفتار کروایا. اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی انتشار پھیلانے والوں کو گرفتار ہم کریں گے, جس طرح ہم نے آفاق احمد کو گرفتار کیا ہے اس طرح دوسرے ذمہ داران نے بھی اس طرح کی باتیں کی. لیکن کسی پولیٹیکل جماعت نے, کسی سیاسی جماعت نے آفاق احمد کی مخالفت نہیں کی, بلکہ ہماری اطلاعات کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ایک اہم رہنما جو ہیں وہ سینٹرل جیل ہی گئے آفاق احمد سے ملنے کے لیے, اور آفاق احمد سے ملے بھی ہیں. اور کیا باتیں ہوئی کیا نہیں, تو اندر کی باتیں تو اللہ بہتر جانے, یا وہ آفاق احمد اور وہ جو رہنما گئے وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ اطلاع ضرور تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ کے مرکزی رہنما, اہم ترین رہنما وہ سینٹرل جیل گئے ہیں. آفاق احمد کی گرفتاری کے بعد جب سینٹرل جیل کے اندر ان سے کچھ لوگ جاتے ہیں, کچھ سرکاری سطح پر لوگ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ بیانیہ واپسی لے لیں کہ جی ڈمپر مافیا اور یہ وہ, اس کے اوپر آپ زیادہ توجہ آپ نہیں دیں, اس کی توجہ حکومت دے گی. لیکن وہ کسی صورت ماننے والے نہیں ہیں. جس طرح 1999 میں جب جنرل پرویز مشرف صاحب نے آفاق احمد کو آفر دی اور کہا کہ جی آپ مہاجر قومی موومنٹ کا نام تبدیل کر دیں, ہم آپ کو حکومت دیتے ہیں, ہم آپ سے کام لیتے ہیں اور آپ کام کریں, کراچی کی قیادت کریں. لیکن انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ سوری, میں جس کاز کے لیے اس شہر کے اندر میں نے آواز اٹھائی تھی, جس کاز کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی, اس کاز کو میں تبدیل نہیں کر سکتا. اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جو انہوں نے ان کو کہی. ایک شارٹ بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں, پھر ہم مزید تفصیلات آپ کو Stop. پہلے سب جرمز سینیٹائز. ماما
और इनका क्या? हाँ मैडम, इन दागों में छुपे हुए जर्म्स का क्या करोगी? वो सब ब्राइट कर देगा। ब्राइट? नया एंटीबैक्टीरियल ब्राइट, अब दाग हो या जर्म्स, ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। बिल्कुल, नए एंटीबैक्टीरियल ब्राइट का जर्मीशील्ड फॉर्मूला दाग को फाइट करे, जर्म्स को सैनिटाइज करे, पूरे 99.9%। देखा, दाग को लेफ्ट और जर्म्स को राइट कर दिया। ये तो ब्राइटनेस अब राइट कर दिया। ब्राइट से ब्राइट कर देगा। नया ब्राइट एंटीबैक्टीरियल। मैं एक मरतबा अपने खुश आमदीद बात हो रही थी माजिद कौमी मूवमेंट चेयरमैन के जेल जाने की। सेंट्रल जेल में बहुत सारे लोगों ने माजिद कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद से रब्ते किए और रब्ते करके उन्होंने ये उनको बावर कराने की कोशिश की कि आप ये छोड़ दिए सारी चीज़ें, आप अपने आराम से बैठे और अपनी जो है वो क़यादत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं किस चीज़ की क़यादत करूँ? मैं क़यादत इस माजिद कौम की क़यादत कर रहा हूँ, उन नौजवानों की क़यादत कर रहा हूँ, उन बच्चों की, उन बहनों की, उन माओं की, उन बुजुर्गों की क़यादत कर रहा हूँ जो इस शहर में रहते हैं, इस शहर के वासी हैं। आप उनको मारे जाएं, आप उनको कुचल कर मार दें, एक्सीडेंट कर दें, हादसा उनके साथ करते रहें और मैं ना बोलूँ, ऐसा हो नहीं सकता। 8 दिन 9 दिन जो गुजरे चेयरमैन के जेल के अंदर, वो सिर्फ इसी वजह से गुजरे, वरना कोई इतना बड़ा ये केस नहीं था। ये कोई मर्डर खुदा ना खास्ता आगे मतलब मर्डर नहीं कर दिया था, कत्ल नहीं कर दिया था जो 6 महीने लगते या साल लगते। ये छोटा सा बयान था उनका कि हैवी ट्रैफिक को रोका जाए। तो हैवी ट्रैफिक को रोकने का बयान, ये कोई इसमें कोई केस बनना नहीं चाहिए। तो जिसके ऊपर केस बन रहा है, जो ड्राइवर है जो 4-4, 5-5 लोगों को कुचल कर जा रहे हैं, उनको जान से मार रहे हैं, वो 15,000 रुपए की श्योरिटी रखवा के बाहर आ गए, उनकी जमानत हो गई। 15,000 रुपए के मचल गए। तो क्या क्या ये कीमत है हमारे खून की, हमारे कराची के नौजवानों के खून की? ये कीमत है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में अगर वो बाहर चला जाता है, आप जो ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है, आप ना तो उनके पास लाइसेंस, और अगर लाइसेंस है भी तो वो जाली लाइसेंस जो कराची से बनाया गया और दूसरे शहरों से बनाया गया, सब जाली लाइसेंस। 20 साल की उम्र में हैवी लाइसेंस कैसे बन सकता है? इस आप ये अच्छी तरीके से समझते हैं, 20 साल की उम्र में लाइसेंस नहीं बनता। लर्निंग लाइसेंस तो जरूर बन सकता है, जो लर्निंग है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल सीख रहा हूँ। हैवी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाने उनको जो लाइसेंस दिया गया वो बिल्कुल ज़ाब्ता-ए कानून की खिलाफ वर्जी की गई और इसमें लाइसेंस ब्रांच के ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। लाइसेंस ब्रांच के खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए और उन काली भेड़ों के खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए जिन्होंने ऐसे लाइसेंस बना कर दिए। आप उनके शनाख्ती कार्ड उठाएं तो कोई 12 चनार का निकलता है, कोई बशीर का निकलता है, कोई चमन का निकलता है। कराची का कोई ड्राइवर नहीं, उनके एड्रेस, उनके NIC सब बाहर के हैं, कराची से हट कर तो गैर मकामी, और वो गैर मकामी जिनको ड्राइविंग ही नहीं आती। इंतहा है बेगैरती की, इंतहा है शहर के अंदर। इतनी बेदर्दी से लोगों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, माओ बहनों को चलने वाले आज़ाद घूम रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले जेलों में जा रहे हैं। आफाक अहमद जिसका दिनों रिलीज हो गए तो आए और उन्होंने छोटी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसके अंदर कुछ सवाल भी किए गए। तो उन्होंने वही जवाब दिए जो जवाब बनने चाहिए। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की अगर हम सियासी ज़िंदगी पर हम नज़र डालते हैं तो उनकी सियासी ज़िंदगी एक बहादुराना अंदाज में गुजरी, बेबाक क़यादत रही हो, निडर रहे हो और इस कौम की आफाक अहमद ने खिदमत की और इस कौम के लिए आज भी महाजिर खास का नारा लगा रहे हैं। लफ्ज़ महाजिर जो झंडे पे तहरीर था जब MQM बनी थी, जब से लेकर अब तक लफ्ज़ महाजिर ही उन्होंने रखा हुआ है
وہ ہٹائیں گے. حالانکہ بہت سے معاملات ہوئے, بہت سے مسائل کھڑے ہوئے شہر کے اندر, حکومت کے اندر. اچھا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماجد قومی موومنٹ کی جو چیئرمین ہیں آفاق احمد, ان کی پاکستان پیپلز پارٹی سے بنتی ہی نہیں. نہ بننے کی وجہ کیا ہے؟ نہ بننے کی وجہ یہ ہے آفاق احمد کرتے ہیں صاف ستھری بات کلیئر کریں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ اچھا کام ہے, یہ غلط کام ہے. وہ ساری چیزوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کی آواز کو جو ہے دبایا جاتا ہے, آواز کو بلاک کر دیا جاتا ہے. اور یہ ہماری قوم کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر جس طریقے سے آفاق احمد اس قوم کے لیے خدمت کر رہے ہیں, اس قوم کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, تو اس قوم کو بھی چاہیے کہ آفاق احمد کا ساتھ دیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جب انتخابات نزدیک آتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے ہماری اس قوم کو اور کراچی کی عوام کو کہ وہ دائیں بائیں چلے جاتے ہیں. لیکن ماجد قومی موومنٹ کو وہ بدتر ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ اس کی میرے حساب سے جو میرا ذاتی جو میرا تجزیہ ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ بانی متحدہ کے خلاف جتنی جماعتیں بنائی گئیں, ایم کیو ایم کو توڑ کر جتنی جماعتیں بنی, ان جماعتوں کو رسپانس نہیں ملا. اس میں آپ ماجد قومی موومنٹ یعنی ایم کیو ایم حقیقی اس کو لے لیں, رسپانس نہیں دیا تو عوام نے. پاک سرزمین پارٹی پی ایس پی جو مصطفیٰ کمال صاحب نے بنائی تھی, اس کو بھی کوئی رسپانس نہیں ملا. پھر ایم کیو ایم پارلیمنٹیرین فاروق ستار صاحب نے بنائی تھی, اس کو بھی کوئی رسپانس خاص نہیں دیا گیا, نہیں ملا, عوام نے ریجیکٹ کیا. پھر ابھی جس طرح ایک نیا پارٹی کا انعقاد ہوا ہے ڈاکٹر اشرف العباد کی قیادت میں, اس کو بھی کوئی رسپانس نہیں دیا ہے اس کراچی کی عوام نے. تو اس کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ بانی متحدہ سے جس لیڈر نے, جس ذمہ دار نے, جس شخص نے بھی بغاوت کی یا ان کے خلاف کوئی بیانات دیے یا اس طرح کے معاملات کیے, تو وہ مشہور تو ضرور ہوئے. ایک دفعہ لوگوں کے کانوں میں تو آئی آواز کی تھی مصطفیٰ کمال عامر خان لوگ, لیکن ان کو وہ سپورٹ نہیں کیا اس کراچی کی عوام نے جو متحدہ کے بانی کو سپورٹ کیا کرتے تھے. اور بانی متحدہ کی آواز جس دن سے بند ہوئی ہے میڈیا پہ ان کے انٹرویوز, ان کی تقاریر پر پابندی لگی ہے, اس کے بعد سے کراچی کی سیاست بالکل کھٹے لائن لگ گئی ہے. کراچی کی سیاست بالکل ایک اس طرح ہو گئی ہے کہ کراچی کو بالکل لاوارث بنا دیا گیا ہے یا بن گیا ہے کراچی لاوارث. کراچی کو اگر بانی متحدہ کے بعد کوئی شخص سنبھال سکتا ہے تو وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں, اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ چیئرمین آفاق احمد ہیں جو کراچی کی باغدور سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کے اندر لیڈرشپ ہے, قائدانہ صلاحیت موجود ہے ان کے اندر. باقی کہیں سے کوئی اتنے رہنما خاص نظر نہیں آئے جن کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہوں قوم کو یکجا کرنے کی, اکٹھا کرنے کی اور قوم کو ساتھ لے کر چلنے کی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آفاق احمد ایک قوم پرست لیڈر ہے. اس کی قوم کے ساتھ ظلم ہوا تو اس نے گرفتاری بھی ہونے سے کوئی نہیں ہوا, انہوں نے گرفتاری بھی دے دی قوم کے خاطر. وہ مہاجر لفظ سے مر مٹنے والے شخص ہیں, اور مہاجر لفظ کو چیئرمین آفاق احمد بخوبی اور خوشی جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. اور چیئرمین کے ساتھ جو پرابلمس جو آتی ہیں وہ یہ آئی ہوئی ہیں اس میں بھی کہ مرکزی قیادت ان کے پاس نہیں ہے موجود. جو ایم کیو ایم کے پاس اس طرح پی ایس پی بنی, جو پی ایس پی کے اندر مرکزی قیادت تھی جو ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے تھے, وہ سامنے ہوئے تھے. لیکن ماجد قومی موومنٹ کے اندر
کوئی مرکزی قیادت نہیں ہے. پہلے جب پاکستانی قومی موومنٹ جب وجود میں آئی ان کے حقیقی جب وجود میں آئی تو اس ٹائم کو ان کے پاس وائس چیئرمین یونس خان بھی تھے, نعیم حشمت بھی تھے, شاد غوری بھی تھے, اور عامر خان صاحب تھے, پتہ اقبال تھے, منصور احمد چاچا تھے. تو بہت سارے لوگ, بہت سارے نام تھے جو ایم کیو ایم کے اندر ایک نامور لوگ ہوا کرتے تھے. اور لیکن اس کے بعد ایک ایک کر کے سب چھٹتے گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے, رخصت ہو گئے, گھروں کو چلے گئے, ساتھ چھوڑ دیا. کچھ لوگوں نے پارٹیاں تبدیل کی. اس طرح عامر خان صاحب نے ایم کیو ایم حقیقی کے بانیوں میں جو تھے افاق احمد اور عامر خان صاحب نے بھی افاق احمد کے ساتھ اختلاف کر کے ایم کیو ایم جوائن کی, اور باقاعدہ لندن میں بانی متحدہ سے معافی بھی مانگی. انہوں نے معافی مانگنے کے بعد شمولیت نہیں کیا. لیکن اگر کسی نے شمولیت اختیار نہیں کی اور اگر کسی نے مہاجر کاسٹ سے نام نہیں ہٹایا اور اس کی خدمت کا بیڑا ہمیشہ اپنے سر پہ رکھا تو وہ چیئرمین افاق. اس شخص نے آج تک ابھی تک ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ چھوڑ دیں مہاجر کیا ہے یہ مہاجر چھوڑ دیں آپ ان چیزوں کو. آپ کو ہم سیٹیں بھی دیتے ہیں, ہم آپ کو حکومت کے اندر لاتے ہیں, ہم آپ کو سینٹ میں بھی پہنچاتے ہیں, ہم آپ کو ہر جگہ آپ کو پذیرائی ملے گی. آپ یہ چیزیں رہتے ہیں. آپ ہی نے افاق احمد کے اوپر کہ اس شخص نے کبھی بھی ہمت نہیں آ رہی اور آج تک ثابت قدم ہے اور ڈٹے ہوئے ہیں اس چیز پر کہ جی میں نے جس بنیاد پر ایم کیو ایم میں شمولیت کی تھی مہاجر کاسٹ کے نام پر, وہ کارڈ جو ہے وہ میں ختم نہیں کر سکتا. مہاجر کاسٹ کو میں چھوڑ نہیں سکتا. تو اب اگر ہم اوور آل بات کرتے ہیں پورے سندھ کی, تو چیئرمین افاق احمد کے علاوہ اگر ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہ اور کوئی لیڈرشپ ہے جو ایم کیو ایم کو جوڑ کر ایم کیو ایم کو پھر سے دوبارہ کھڑی کر سکتی ہے, تو اس میں وہ دو ہی لوگ, دو نام ہیں. دو ناموں کے علاوہ میری نظر میں تیسرا نام نہیں ہے. ایک بانی متحدہ خود کہ وہ ہلو کرے اور کمان سنبھالیں, یا سیکنڈ اگر ہم آپشن دیکھتے ہیں تو وہ افاق احمد سے بڑھ کر کوئی آپشن نہیں. بہرحال یہ پولیٹیکل بات ہو گئی, سیاسی بات ہو گئی, ہم بات چھوڑ کر رہے تھے. لیکن جب ذکر چلا تو ہم نے کہا کہ چلو ہم پوری کہانی کو لے کے چلتے ہیں, اور آپ کو اچھا لگے, پسند آئے یا نہ آئے وہ ایک دیگر بات ہے. لیکن جو میری نالج میں تھی, نالج میں تو بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں. اگر میں پروگرام کرنے بیٹھوں تو گھنٹوں لگتے ہیں, یہ چیزیں ختم نہ ہوں. ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے پروگرام کا, تو اب پروگرام بھی ہمارا بالکل اختتام کی طرف ہے. تو ان دعاؤں کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پاکستان کی حفاظت فرمائے, اور خاص طور پر کراچی میں جو یہ حادثات ہو رہے ہیں, جو ٹینکر مافیا اور ڈمپر مافیا اور ان کے جو سرغنہ, ابھی کس طرح ان کے ایک ڈمپر مافیا کے ایک سرغنہ مسعود, کیا نام تھا ان کا, بہرحال مسعود تھے, وہ انہوں نے جی احتجاج کیا کہ جی افاق احمد کو گرفتار کیا جائے, افاق احمد کے خلاف FIR درج کی جائے, اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو معطل کیا جائے, انہیں ہٹایا جائے ان کے عہدے سے. اور وہ پولیس کے اعلیٰ افسرانوں سے جا کر ملے بھی ان سے, اور بڑی پذیرائی بھی ملی ان ڈمپر مافیا کے مالکان کو جو لاکھوں کروڑوں روپے کی رشوت دیتے ہیں پولیس کو اور ٹریفک پولیس کو. ان کی بڑی عزت ہوئی, اور اس کے 1-2 دن کے بعد افاق احمد کو گرفتار کر دیا. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر ہم کوئی اچھی سی اسٹوری آپ کو اور مزید ہم دکھائیں گے بھی اور سنائیں گے بھی. اپنے میزبان سرفراز ساگر کو اجازت دیجیے. اللہ نے دیکھا.